میری لڑکی پر نظر پڑی، اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ ان ذرعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، ایک صحابی کی ایک اور عورت پر نظر پڑی۔ ان عورت کو دیکھا، عورت نے صحابی سے کہا کہ اب اسلام آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا ہے، یعنی پردہ آ گیا، اب اسلام آ گیا یعنی پردہ آ گیا۔ لیکن اس صحابی کو دیکھ رہے تھے، عورت کو، اس عورت کو دیکھتے دیکھتے ان کا سر دیوار سے ٹکرایا، سر دیوار سے ٹکرایا۔ حیرت ہوئی کہ میرے سر میں چوٹ کیوں لگی۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ واقعی اللہ کو جانتے ہیں وہ ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر، ایک معمولی چیز کے پیش آنے پر فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اور معمولی بات کے پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ میری بات توجہ سننا، بہت معمولی بات پیش آنے پر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ دیوار سے سر ٹکرایا، صرف چوکنا ہو گئے، کیوں ہوا؟ اور اتنا ہی نہیں کہ بس سوچ لیتے، بلکہ سیدھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ اے رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ میری لڑکی پر نظر پڑی، اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ جب ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے، ایمان والے سے کوئی قدم غلط اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے اس پر کوئی حال لے آتے ہیں، فوراً کوئی حال لے آتے ہیں، کسی آسان بات، اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، مجھ سے یہ غلط ہو گیا۔ مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا کہ کفار پر حالات کیوں نہیں آتے، کوئی حالات اس لیے نہیں آتے کہ اللہ ان کو اپنا تعارف کرانا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ نے تعارف کرانا چاہتے تو انہیں بھی حالات میں، اللہ اکبر، مومن کو اللہ تعالیٰ رخ پر لانے کے لیے اس پر مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ اپنے حالات سے پہچان لیا کرتے تھے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ذرا سا اشارہ کافی ہو جاتا تھا ان کو راستے پر لانے کے لیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال دیا اور فرمایا کہ معاذ یہ مال لو تم، اور تم اس مال سے تجارت کر لو۔ پریشان تھے، کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے حضرت معاذ کی مدد کی اور ان کو مال دیا کہ تم اس سے تجارت کر لو، اور تجارت کے لیے یمن چلے جاؤ۔ یمن چلے گئے، اس مال سے تجارت کی، توجہ سننا بات، اس مال سے تجارت کی، اس مال سے تجارت کی تو بڑا نفع ہوا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس تجارت سے کرنے کے بعد مالدار ہو گئے۔ جب مالدار ہو گئے تو مدینے آئے، واپس مدینے آئے، ان کے ساتھ غلام بھی تھے، ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا اس لیے کہ تمہارے حالات بہت خراب تھے، اب اس مال سے تمہیں اللہ نے اتنا مالدار کر دیا، اب تمہیں چاہیے کہ جو تجارت سے تم نے مال کمایا ہے وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، کیونکہ اب تمہیں مال کے وہ حالات تمہارے نہیں رہے، فاقے کے، تنگی کے۔ حضرت معاذ نے کہا کیوں میں یہ مال اپنا کیوں دوں، مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا، میں نے تجارت کی ہے، یہ مال میرا ہے۔ حضرت نے کہا ہاں معاذ یہ مال بے شک تمہارا ہے، مگر تمہیں یہ اللہ کے نبی نے مال جو دیا تھا وہ تجارت کرنے کے لیے دیا تھا، اب تمہارے حالات سے ہو گئے، تمہارے پاس غلام بھی ہیں، تمہارے پاس مال بھی ہے، اب جو مال تمہیں ملا تھا تجارت کے لیے اس سے تمہیں تجارت کر لی ہے، لہٰذا جو مال تمہارے پاس ہے بیت مال میں جمع کر دو۔ تمہیں نے یہ مشورہ دیا کیونکہ صحابہ کرام وہ مال کے بارے میں بڑے محتاط تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے، مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مال کے معاملے میں حساب سے بچ کر نکل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو حساب میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من حسب فقط ہلک۔ میں عرض کروں گا، حضرت عمر نے فرمایا معاذ
جو تم نے مال کمایا ہے تجارت سے وہ مال بیت المال میں جمع کراؤ. اور حضرت عمر کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ بھائی اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے بیت المال سے تمہیں تجارت کے لیے مال دیا گیا. صحابہ ایسے تقوی والے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کسی بھی طرح دنیا بن جاوے چاہے آخرت ضائع ہو جاوے. حضرت معاذ نے حضرت عمر کی بات کا انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، یہ مال میرا ہے. رات کو خواب میں دیکھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آگ میں گر رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس آگ سے بچا رہے ہیں. یہ رات کو حضرت معاذ نے خواب دیکھا کہ وہ آگ میں گر رہے اور معاذ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو آگ سے بچا رہے. نیند سے اٹھے گھبرا کر، فرماتے ہیں ایسے میں نے خواب دیکھا کہ بہت گہری بہت دور تک آگ ہی آگ ہے. فوراً صبح کو اٹھ کے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ لیجیے مال، یہ مال لے لیجیے، کیونکہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آگ میں گر رہا ہوں اور آپ مجھے آگ سے بچا رہے ہیں. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلا دیں، جو اللہ ان کو بتلائے. نبی کو وہ معلوم ہے، غیب کا علم نبی کو نہیں ہے. بہت دھیان سے سننا بات، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اس زمانے میں ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سنو غور سے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو نجومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. ایک قسم ہے مسلمانوں کی جو نجومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، یہ اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، ہم نہیں جانتے. لیکن اس زمانے کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ لوگ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی موسم کیسا رہے گا، بتاؤ موسم کیسا رہے گا. سنو، ماہر موسمیات پوچھتے ہیں ماہر موسمیات سے بتاؤ موسم کیسا رہے گا. اسی سال حج میں عرفات کے میدان میں گرمی خوب سخت تھی. سائنسدانوں نے کہا اور گرمی بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی باہر نہ نکلے، بڑا خطرہ ہے، چھتری کے بغیر نہ نکلیں، سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں، باہر نہ نکلیں. اب گرمی تھوڑی دیر میں اور زیادہ بڑھے گی. انہوں نے کہا گرمی بڑھے گی اور ادھر اللہ نے ایسی بارش برسائی، ایسی بارش برسائی، ایسی بارش. کیونکہ جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو اسے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نظام کو فوراً بدل دیتے ہیں. میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے. اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھائی سائنسداں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش کو روک دیں گے، اللہ بارش کو روک دیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو سائنسدانوں نے کہا تھا نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی، ان کی بات سچ نکلی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش کو اس لیے روک دیا کہ تم نے میرے غیر کی طرف علم کو کیوں منسوخ کیا. میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں، تم نے ماہر موسمیات سائنسدانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا. تم انکار کرو، کہو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتے ہیں. تم کیا کہو، اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں. اللہ کی شان. ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے ماہر موسمیات کا کہ گرمی سخت ہوگی، ادھر بارش شروع ہو گئی. چند سال پہلے حج میں اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی، بڑا شدید طوفان آئے گا، سیلاب کا اندیشہ ہے. بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بھائی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال. کیوں کہ بھائی ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا. ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اخبار کی خبر ہے. میں نے کہا تو اخبار کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے. یہ دیکھو یہ تو اخبار کی خبر ہے کہ بارش ہوگی، قرآن کی خبر کیا ہے، قرآن کی کیا خبر. اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ سچی خبریں ہیں.
قیامت تک وہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن جیسے سچا اخبار وہ جو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے دوسروں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں. آج اخبار میں یہ لکھا ہے، آج اخبار میں یہ لکھا ہے. آج تم نے خبر دی دوسروں کو، کل کو اخبار میں ہی اس خبر کی تردید آ گئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی. اگلے دن خبر آتی ہے اخبار میں کہ وہ خبر غلط تھی. سوچو تو صحیح، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر. قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے. قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے. اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر. تو میں نے عرض کیا، ایک صاحب نے کہا اخبار کی خبر ہے. ہم نے کہا قرآن کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. ابھی یہ بات چلی رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ جی اس سال طوفان آئے گا، اور بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا طوفان کے ڈر سے. سارا عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مینا کا قیام ہو گیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں بنتا، ایک قطرہ بارش نہیں گرا. اس لیے فرمایا جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی. تیسری بات، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رحم میں کیا ہے. اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ عورت کے رحم میں کیا ہے. سنو غور سے، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم عورت کے رحم میں کیا ہے. یہ تو بیچارے احمق، جاہل اور انتہائی بے عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ بھئی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، مگر ہم مشین سے بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. سنو غور سے، ہم بتا دیں گے مشین سے دیکھ کر، ایکس رے دیکھ کر کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تم اتنے بے وقوف نکلے کہ قرآن میں لڑکا لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا من فی الارحام کہ رحم میں کون ہے. قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے. قرآن نے کہا رحم میں، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، قرآن نے کہا کہ رحم میں کیا ہے. کیوں نہیں فرمایا رحم میں کون ہے؟ یہ نہیں کہا رحم میں کون ہے، یہ کہا رحم میں کیا ہے. اتنا بڑا فرق ہے. اگر قرآن یہ کہتا من فی الارحام رحم میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے، ما فی الارحام. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، عمر کتنی ہوگی، رزق کیا ہوگا، مومن ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ ساری تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، سعید ہے یا شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، نیک ہے یا بدکار ہے. یہ بیچارے سمجھے نہیں. قرآن کہنے لگے ہم بتا دیں گے کہ رحم میں کیا ہے. حالانکہ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں رحم میں لڑکا ہے لڑکی ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رحم میں ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا. کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا. کل تو بہت دور ہے. آپ جانتے ہیں آپ کی دکان میں کسٹمر آ کر بیٹھ گیا، سارا کپڑا کھلوا لیا، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. عین وقت پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے مال سے، سامان سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور وہ سامان نہیں لیتا ہے. نہیں معلوم کہ 5 منٹ کے بعد یہ کپڑا لینے والا کپڑا لے گا یا نہیں لے گا، نہیں معلوم. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آسان مثالیں عرض کر رہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا یہ ہوگا، اور اس کی ساری سوچ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے. تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں.